وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیها علی الارائک لا يرون فیها شمسا ولا زمہریرا، اور ان کے صبر و ثبات کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ وہ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، وہ نہ تو وہاں دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدہر کی آیہ مبارکہ نمبر 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں اور ان محبوبین کا ذکر خیر چل رہا تھا جن کے بارے رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا۔ انہی نعمتوں میں سے آگے مزید اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان لوگوں کی عظمت میں اور ان کے جزا اور اچھے بدلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس صبر اور استقامت پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب گویا یہ صبر اور استقامت جو ہے، صبر اور ثبات جو ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کیا ہے، قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بارے میں آپ کو آیات مل جائیں گی۔ درس میں پہلے گزر بھی چکی ہیں، دروس وہاں موجود ہے، آپ وہاں سن بھی سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال یہ خود ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے میری بشارت اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اب چونکہ صبر جو ہے یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، آپ دنیا میں اپنے آپ کو صابر بنا لیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو صابر بنا لیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو ایک بہت بڑا ولی بنا دے گا۔ یہ صبر ایک ایسا وظیفہ ہے جو سارے وظیفوں سے بڑھ کے وظیفہ۔ یہ وظیفہ اس لیے نہیں بتاتے لوگ کہ مشکل بہت ہے، ہم آسان وظیفوں کے قائل ہیں، ہمیں آسان وظیفے چاہیے۔ صبر اور استقامت یہ کائنات کا سب سے مشکل ترین وظیفہ ہے، اور اگر آپ نے ان کو دیکھنا ہو تو آپ کو اللہ کے نبیوں کی ذات میں صبر اور استقامت نظر آئے گا۔ اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے رسولوں نے صبر اور استقامت اختیار کی۔ آپ اپنے اور پیارے ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، امام الانبیاء حضرت سیدنا محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء کی ذات پاک، آپ کو دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی پوری زندگی ان دو چیزوں کے اوپر ڈٹ کے عمل کیا ہے، ایک صبر، دوسری استقامت۔ کہاں کہاں آپ نے صبر نہیں کیا، کس کس لمحے پر آپ نے صبر کا ہی مظاہرہ نہیں کیا۔ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا آگے؟ صبر، برداشت۔ لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا جملے نہیں بولے، قرآن موجود ہے، شاہد ہے، قرآن اس پہ گواہ ہے کہ ظالموں نے یہاں تک کہ ساحر اور مجنوں کہہ دیا۔ یہ آیات ہیں قرآن پاک، اس سے بڑی اور کیا دنیا کے اندر بڑی گالی اور الزام ہو سکتا ہے؟ ساحر اور مجنوں کہہ دیا، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر فرمایا ہے۔ اور جہاں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی نشانیاں بیان کی ہے نا جی، کہ میرے پیارے بندوں کو تم نے پہچاننا ہو تو ان کی نشانیاں کیا ہے، وہ نشانیاں بھی اس لیے نہیں بتاتے کہ مشکل ہیں وہ نشانیاں۔ فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔
فرمایا میرے پیارے بندوں کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں کہ جب وہ کسی برائی اور گندگی کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کے بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بدتمیزی کے انداز میں بات کرتے ہیں تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتے، صبر کرتے ہوئے انہیں سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کہتے میاں تمہیں سلام ہے، تم نے جو کہنا ہے کہتے جاؤ، ہم تمہاری لغویات کا اور فضولیات کا جواب نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، کوئی آپ کو ایک کرے تو وہ کہتا ہے میں فلاں قوم کا جب تک تجھے ڈبل نہ سناؤں تو پھر مجھے باپ نے جنا ہی نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا جی، میں تینوں ڈبل نہ سنائی ہے تو میں اپنے پیو دا بھی نہیں۔ یہ لہجہ شیطانی ہے، یہ انداز فرعونی ہے، یہ انداز مسلمانی نہیں ہے، یہ انداز مسلمانی قطعاً نہیں ہے۔ انداز ایمانی اور انداز مسلمانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث مبارکہ فرمایا تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو برائی کے بدلے میں اپنے آپ کو صابر بنا لے، سبحان اللہ، جو برداشت کرے۔ اور یہ سب سے مشکل وظیفہ ہے، مشکل ترین وظیفہ ہے۔ اب ان لوگوں کے بارے استقامت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت مبارکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ خود فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ کہنا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا صرف رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ لفظوں میں تو میں نے 1 منٹ میں کہہ دیا، 1 سیکنڈ میں، اور آپ نے سن بھی لیا، بہت آسان ایسے ہوا اور پڑھ دیا اور میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا۔ لیکن یہ وہ مشکل ترین وظیفہ ہے اور ایکسرسائز ہے جو اگر کوئی شخص یہ کر لے، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ گئے اس پر، ثم استقاموا، قرآن فرماتا ہے پھر ڈٹ گئے، وہ پھر علی حجویری بن جاتا، وہ معین الدین چشتی حجویری بن جاتا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن جاتا۔ پھر انہوں نے استقامت اختیار کی اس بات پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان کا مقام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کے فرشتے ان پہ اترتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ صبر و استقامت کا پہلا درجہ ہے، یہ قرآن نے جو بیان کیا یہ پہلا مقام ہے۔ اس سے آگے کیا کیا ہوگا وہ تو ایک الگ سیریز ہے پوری، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے، ثبات اختیار کیا، تو ان کے بدلے میں جنہ وحریرہ، اور اللہ انہیں ریشمی قیمتی ترین جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا ہم اچھے دکھیں، ہم اچھے نظر آئیں، ہم پیارے نظر آئیں، لوگ ہمیں لباس سے، سواری سے، گھر سے دیکھ کے کہیں واہ کیا خوبصورت گھر ہے، کیا خوبصورت لباس ہے، کیا خوبصورت سواری ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، دنیا کی تو گھر، سواریاں، لباس بڑے عارضی ہیں، ایک وقت کے بعد فنا اور ختم، اور گھر ایک مٹی کا ڈھیر اور لباس ایک انسلا کپڑا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور پہچان کیا ہے؟ میت۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس اخروی زندگی میں تمہارا گھر سب سے اچھا ہو، تمہارا لباس سب سے اچھا ہو، تمہاری سواری سب سے اچھی ہو، اور لوگ تمہیں دیکھیں تو فخر اور ناز کریں، تو فرمایا پھر آؤ اللہ کی بارگاہ میں صبر اور استقامت اختیار کر لو، اللہ تمہیں ریشمی لباس بھی پہنا دے گا، سب سے اچھا گھر جنت بھی دے دے گا، اور سب سے اچھی سواریاں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ رب کا اعلان ہے۔ آگے فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، فرمایا وہاں لوگ دنیا میں آج کون ہے جس کو تخت و تاج کی طلب نہیں ہے؟ لوگ تخت و تاج کی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے دنیا میں یہ طلب چھوڑ دی، اور اگر ملا تو میری رضا کے تحت اس کو چڑھایا، کیونکہ یہ
بادشاہت، تخت و تاج یہ برا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی بری چیز اللہ کبھی اپنے نبیوں کو نہیں دیتا۔ جناب سلیمان علیہ السلام سے بڑا تخت والا بادشاہ کون ہے؟ قرآن نے فرمایا ہم نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، ہم نے انہیں ریاست کا فرما روا بنایا۔ ملکہ بلقیس بھی پھر آ کے قدموں میں گر پڑی۔ تو لہذا یہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے، غلط ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آپ کس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس انداز کی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ لہذا فرمایا متقین فیہا علی الارائک، جب جنت میں جائیں گے تو تختوں پر یہ لوگ تکیہ لگا کے فخر کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں بیٹھتے ہوں گے، تختوں پر ہوں گے جنت میں یہ صابر اور استقامت والے لوگ۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، فرمایا نہ وہاں دھوپ سخت ہوگی، گرمی والا معاملہ، اور نہ سخت دسمبر والی سردی ہوگی، فرمایا نہ جون والی گرمی، بلکہ کیا ہوگا، ہر لمحہ بہار کا موسم ان کے اوپر طواف کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کا انعام ہے؟ صابرین کا، ثابت قدم رہنے والوں کا۔ اب یہ دو وظیفے آج ہمیں اللہ نے بتائے ہیں، ان دو وظائف پہ ہم نے ریاضت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے۔ کل میں علی صاحب کو، یہ محمد علی صاحب کو عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ریاضت ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ جو میوزک والے ہوتے ہیں وہ ریاض کرتے ہیں، گائکی ہوتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، مسلسل کرواتا ہے ان کا استاد ان سے، اور پھر جا کر وہ کسی ایک سر پر جا کے ٹکتے ہیں۔ تو ہماری بھی تو اندر کی ایک سر ہے نا جی، تو وہ ریاض کے بغیر کیسے آئے گی؟ وہ ریاضت کے بغیر کیسے پختہ ہوگی؟ زبان سے پڑھتے رہو، جیسے پڑھتے رہو، جس کی جتنی بھی اچھی آواز ہو، جیسا بھی ہو، جب تک استاد اس کی ریاضت نہیں کرائے گا کیا وہ کامل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب دنیا کا ایک چھوٹا سا میوزک ایک جو ہے وہ پاٹ ہے، وہ بندہ نہیں اس پہ دسترت حاصل کر سکتا، تو یہ من کی دنیا تو ایک پورا جہان ہے۔ یہ استاد کے بغیر اور ریاضت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اکیلا استاد، نہ اکیلی ریاضت، دونوں چیزیں۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان کے لیے وہ کاملیت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آؤ اس راستے کی طرف، پھر تمہیں اللہ ایسے انعام دے گا کہ تم وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوگے، موسم بہار تمہارا طواف کرے گا، اور حوروں کے لمحہ تمہارے خدمت گزار ہوں گے، اور وہاں کائنات کے سارے انعامات تمہارا طواف کر رہے ہوں گے، اور یہاں تک کہ جو تم طلب کرو گے، طلب جوہی کرو گے، خود بخود تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کیا طلب ہے؟ آج دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہہ دے کہ یار تم یہ کام کر لو، تم گھر بیٹھے بٹھائے جو چاہو تمہیں ملے گا۔ بتائیں کوئی ایک ایسا ہوگا، لائنیں لگ جائیں گی، سفارشیں شروع ہو جائیں گی، یار مجھے یہاں پہ یہ میرا ٹوکن نکال دے، کہ بیٹھے بٹھائے سب ملنا ہے۔ یار بندوں کی باتوں پہ تو دنیا میں ہم ہیں دوڑ پڑتے ہو، یہ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے بیٹھے بٹھائے سب کچھ دوں گا، سب کچھ۔ دنیا میں انسان کس کے لیے طلب ہے؟ جاہ و جلال، تخت و تاج، مال و زر، دولت، پھل باغات، گھر، یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہی طلب ہے انسان، اور کوئی ہے طلب؟ کوئی طلب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری طلب تمہیں وہاں پوری کر دیں گے، آؤ تو صحیح۔ یہ مشکل وظائف ہیں، باقی ہم وظائف بتاتے ہیں نا آپ کو، یہ آیت، یہ حرف، یہ پڑھ لو، وہ بڑے آسان ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں تو وہ بھی بڑے مشکل ہیں، لیکن وہ بہت آسان ہے اس مقابلے میں۔ اصل جو وظیفہ ہے وہ عمل کا وظیفہ ہے، یہ صبر کا وظیفہ ہے، استقامت کا وظیفہ ہے۔ آپ صبر و استقامت یہ دو وظائف شروع کر لیں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات کے جلوے آپ پر کیسے کھلتے ہیں۔ آپ یہ شروع کر دیں۔ حسین پاک کا اتنا درجہ کہ میں کبھی سوچا؟ ہاں جی، اتنا درجہ اس لیے ہے
جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، اور جنت کی سرداری ایسے نہیں ملی، ہماری اپروچ تو جنت ہی ہے نا جی، اس کو جنت کا سردار بنایا ہے، جنت کا سردار بنایا ہے۔ تو کیسے ملی؟ صبر و استقامت، پانی ترسدا رہا رب نہیں کرتے۔ صبر و استقامت، یہ اصل چیز ہے جو حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں وظیفہ دیا ہے، اور یہی وظیفہ ان کے نانا کا تھا، یہی وظیفہ حسین کی اولادوں کا ہے، آج تک یہی وظیفہ ہے۔ بس اس وظیفے کو شروع کر دیجئے آہستہ آہستہ، ظاہر اچانک تو نہیں ہوگا، اس میں پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، لیکن اس کے مسافر اور طالب علم تو بن جائیے، ہاں جی، اس کے طالب علم تو بن جائیے، پھر دیکھیے اللہ کیسے راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صابر بنائے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اس میں ہماری مدد فرمائے کہ ہم اس کام کے لیے چلے ہیں تو اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور ہم صابر رہیں، ہم ثابت قدم رہیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔